السلام علیکم دوستو، ایران کے بارے میں آج ہم آپ کو ایک ایسا راز بتائیں گے جو قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ ایران کے لیے وہ بھوشیوانی جو آخرکار آج سچ ہو گئی ہے۔ قرآن کے اندر ایران کے لیے کون سی بھوشیوانی کی گئی تھی اور کون سی بھوشیوانی ایران کے لیے سچ ثابت ہو گئی ہے، وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ایک ایسا راز ایران کو لے کر بتایا گیا تھا ایران کے بارے میں جس نے اتہاس کی کتابوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے؟ ایسی بھوشیوانی جو صرف نہ آج وقت کے ساتھ سچ ثابت ہوئی ہے بلکہ دنیا کے جو عقل مند لوگ ہیں ان کو بھی حیران کر رکھ دیا ہے، جو اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک ایسا زندہ ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ لیکن دوستو، آخرکار وہ بھوشیوانی کیا ہے اور وہ بھوشیوانی آخر کیسے پوری ہوئی؟ تو آج ہم آپ کو اسی بارے میں بتانے والے ہیں۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ آپ کو ایران کے بارے میں جو بھوشیوانی کی گئی تھی قرآن پاک میں اس کے بارے میں معلوم ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو سنتے وقت ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور جانکاری آپ کو اچھی لگے، پسند آئے تو اپنے ایک یا دو دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھ کر جائیں۔ جب ہم اتہاس کا یعنی کہ پرانی دنیا کا جائزہ لیں تو بڑی بڑی سلطنت ہمارے سامنے آتی ہیں۔ رومی سلطنت جسے ہم رومن ایمپائر کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک فارس سلطنت یعنی موجودہ دور کا ایران پچھم میں رومن ایمپائر کی شان و شوکت کا ڈنکا بجا کرتا تھا۔ ایک ایسا طاقتور بادشاہ اور ایک ایسی طاقتور سلطنت جس نے اپنے دور کے اندر دکشن یوروپ کے علاوہ اتری افریقہ اور اناتولیا ان سب کو فتح کر لیا تھا۔ پچھم میں رومن ایمپائر کا ڈنکا بجا کرتا تھا، اتری افریقہ اور اناتولیا کے علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ دوستو، رومن ایمپائر اپنی فوج کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھی۔ دوستو، اگر ہم دوسری طرف فارس سلطنت کی بات کریں تو مشرق میں فارس سلطنت کی بھی توتی بولا کرتی تھی۔ فارس کی جو سلطنت تھی نہ صرف وہ اپنی عظمت اور طاقت کے لیے جانی جاتی تھی بلکہ وہ اپنے علم اور طاقت کی وجہ سے بھی جانی جاتی تھی۔ دنیا بھر میں فارس سلطنت کا بھی ایک بہت ہی بڑا مقام تھا۔ لیکن دوستو، رومن سلطنت اور فارس سلطنت ان دونوں کے بیچ بہت ہی زیادہ خطرناک کشمکش تھی۔ دوستو، یہ جو جنگیں ہوئی تھی یہ نہ زمین کو لے کر ہوئی تھی نہ ہی علاقوں کو لے کر ہوئی تھی۔ یہ دونوں سلطنت چاہتی تھی کہ ہمارے پاس زیادہ طاقت ہے اور ہمارے پاس زیادہ طاقت ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارا ہے اور پھر ہماری حکومت زیادہ حصوں پر ہے۔ اسی چیز کو لے کر ان دونوں کے بیچ جنگ جاری ہوئی تھی۔ رومی سلطنت اور فارسی سلطنت ایک دوسرے سے الگ الگ طریقے سے ٹکراتے رہے، پھر ہر جنگ میں ایک نیا موڑ آیا کرتا تھا۔ کبھی ایک نے جیت حاصل کر لی تو کبھی دوسری فوج نے جیت حاصل کر لی۔ آپ ان کی لڑائیوں کی شدت کو اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ تھی جس کا اثر صرف میدان جنگ تک ہی سیمت نہیں تھا بلکہ ان کی جو جنگ ہوا کرتی تھی وہ دونوں ہی سلطنت جو عام لوگ ہوا کرتے تھے ان لوگوں پر بھی بہت گہرا اثر پڑا کرتا تھا اس جنگ کا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ان دونوں کے بیچ ایک ایسی جنگ بھی ہوئی جس نے اتہاس کو بدل کر رکھ دیا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ایک بھوشیوانی کر دی گئی تھی۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب فارس کی طاقت اپنے عروج پر تھی اور رومی سلطنت یعنی کہ جو رومن ایمپائر کی سلطنت تھی وہ بالکل ختم ہونے کے آثار پر پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ کی بدسلوکی اور آپس کے لڑائی جھگڑے رومن ایمپائر کو بالکل ختم کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف جو فارس کی سلطنت تھی وہ پورے شان و شوکت کے ساتھ اپنے برودی یعنی کہ رومن سلطنت کو پوری طریقے سے گرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ وہی ٹائم تھا جب فارس کے سلطنت کے بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں پر زبردست حملہ کر دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک رومی سلطنت کے جو بھی علاقے تھے ان پر فتح کرتے چلے گئے۔ فلسطین اور ترکی کے جو بھی علاقے تھے وہ فارس کے قبضے میں آ چکے تھے۔ رومیوں کی شکست اور فارس کی کامیابی سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا جو رومیو ایمپائر کا دور ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم
ختم ہو جائے گا۔ یہ جنگ اتنی زیادہ خطرناک ہو چکی تھی، رومیوں کے جو اپنے علاقے تھے وہ بھی اس چیز کا شکار ہو چکے تھے، فارس کی طاقت کو ناقابل شکست سمجھنے لگے۔ اسی دوران عرب کے علاقوں میں جہاں اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا، مکہ کے جو لوگ تھے وہ بھی اس جنگ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو اسلام کو ایک نیا دین سمجھ کر شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، رومیوں کی شکست پر اسلام کا مذاق بنا رہے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح فارس نے رومیوں کو بالکل جڑ سے ختم کر دیا ہے، ویسے ہی لوگ ایک دن مسلمانوں کو بھی جڑ سے ختم کر دیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا، ایک ایسی بات بتائی جس نے آنے والے وقت میں اتہاس کو موڑ کر رکھ دیا۔ اس وقت قرآن پاک کی سورہ روم کی کچھ آیتیں جو نازل ہوئیں، اس آیت کے اندر وہ باتیں کہی گئی تھیں جو اس وقت کے حالات میں ناممکن لگا کرتی تھیں۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس رومی سلطنت کو آج ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چند سالوں کے اندر وہ جیت جائے گی، یعنی کہ رومیو سلطنت جو تھی وہ پھر سے اپنے عروج پر آ جائے گی۔ یہ سن کر مکہ کے کافر لوگ ہنسنے لگے۔ یہ بھوشیوانی صرف ایک جملہ نہیں تھی، بلکہ ایمان والوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی اور غیر مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج تھی۔ جب رومی سلطنت اندرونی دشمنوں سے اور افراتفری کے حالات سے جوجھ رہی تھی اور ختم ہونے کے کاغار پر تھی، اور کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ دوبارہ وہ اپنی طاقت کو سمیٹ سکے گی، فارس کی حکومت اس طرح طاقتور تھی اور اتنا ذہنی معاملہ کر چکی تھی، وہ ہر طریقے سے رومیوں کو شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے اور دیتے بھی جا رہے تھے۔ دوستو، یہ وہ موقع تھا جب ایمان کی طاقت کو پرکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے قرآن پاک کی بھوشیوانی پر اتنا پختہ یقین کیا اور انہوں نے مکہ کے اندر ایک غیر مسلم سے شرط بھی لگا لی، چند سالوں میں رومیوں پھر سے کامیاب ہو جائیں گے اور حکومت پا لیں گے۔ اور 1400 سال پہلے قرآن پاک میں فرمایا گیا، یہ شرط ایمان کی سچائی کے لیے ایک واجب ثبوت بننے والی تھی۔ مکہ کے جو غیر مسلم تھے ان کو یقین ہو چکا تھا کہ رومیوں کی واپسی اب غیر ممکن ہے۔ فارس کی عجیب فتح اور رومیوں کی سلطنت کی بے بسی نے سب کو یہ احساس کرا دیا تھا کہ رومیو سلطنت اب ایک عتیق کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر تاریخ نے ایک اور موڑ لیا۔ رومیو بادشاہ نے ہمت بالکل نہیں ہاری اور فارس کے سامنے اپنا آخری داؤں چل دیا، اور ہرقل نے اپنی فوج کو دوبارہ جمع کیا اور اپنی عوام کا حوصلہ بڑھایا اور یورپ کی طرف سے مالی مدد بھی حاصل کر لی۔ اور جب ہرقل بادشاہ نے اور فارسیوں کے خلاف اپنی جنگی حکمت کو اور جنگ کے طریقے کو ایک دم الٹ کر رکھ دیا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو رومیو سلطنت ہے وہ ان کو اتر کی طرف سے گھیر لے گی اور اتر کی طرف سے فارسی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک نیا سوچنے والا قدم تھا اور نہ سوچنے والا حملہ تھا، جس نے فارسی فوجوں کو بھی ہکا بکا کر دیا اور فارسی لوگوں کو بھی اور فارسی سلطنت کی پوری طاقت کو توڑ کر رکھ دیا، اور رومی سلطنت ایک کے بعد ایک اپنے علاقوں کو واپس لینے لگی۔ اتہاس کی کتابیں گواہ ہیں، یہ رومیوں کی وہ کامیابی تھی اور یہ قرآن کی ان آیتوں کو ثابت کرنے والی تھی جس پر مکہ کے غیر مسلمانوں نے یقین ہی نہیں کیا تھا۔ دوستو، یہ وہ موقع تھا جب ایمان والوں کی خوشی دگنی ہو گئی تھی اور دشمنوں کی حیرت کی کوئی حد ہی نہ رہی۔ دوستو، جب رومی سلطنت نے جب جشن منایا تو یہ وہی وقت تھا جب مکہ سے کچھ دور علاقے جہاں مسلمان اپنی پہلی عظیم فتح یعنی کہ جنگ بدر، اس کی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے نہ صرف قرآن کی سچائی کو ثابت کر دیا بلکہ یہ بھی دکھا دیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت کے سامنے
हर एक बंदा बेबस है। दोस्तों, रोमियो की इस नामुमकिन फतह ने ये साबित कर दिखा दिया कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। फारसी सल्तनत जो फौजी ताकत में रोमियो से बहुत ही ज्यादा आगे थे। फारसी सल्तनत की फौज की तूती बोला करती थी। अब वही लोग बुरी हालत में हो चुके हैं। इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत थी रोमियो की। ये एक सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि कुरान पाक की एक सच्चाई है जो कि जिंदा मिसाल बन चुकी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शर्त भी लगाई थी एक गैर मुस्लिम से, और उन्हें ये यकीन था कि रोमियो सल्तनत फिर से दोबारा कामयाब हो जाएगी। और जो कुरान पाक में 1400 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी वो बिल्कुल सच साबित होती है। रोमियो की ये भविष्यवाणी का मुंह बोला सबूत बन चुकी है। जो गैर मुस्लिम उस वक्त हंसी और मजाक बना रहे थे, अब वो लोग बदल चुके हैं। दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी दास्तान हमने आपको इस वीडियो में बताई है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अल्लाह की कुदरत, ईमान की ताकत, ईमान की सच्चाई की वो मिसाल है जो आज भी हमें यकीन दिलाती है जो वादा अल्लाह ताला ने किया है वो जरूर पूरा होता है, चाहे हालात कैसे भी हों। दोस्तों, फारस जो था वो ईरान की ही जगह पर था, इसलिए ये भविष्यवाणी ईरान से मिलती है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइएगा। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए लाइव उर्दू दुआ चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।